أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اور یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، بابرکت ہے، پیروی کرو تم اس کی اور ڈرو تم اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بحمد اللہ تعالی کل کے درس میں دو باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی گئی. ایک تو پورے رکوع کا خلاصہ اور ربط عرض کیا گیا. کہ ہم تم سے قرآن مجید کی اتباع کیوں کروانا چاہتے ہیں. فرمایا اس کی غرض یہ ہے کہ اصل میں ہم تمہیں اس کی اتباع سے مسلک ابراہیمی پر لانا چاہتے ہیں. جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، ہم ان کے نظریے والے ہیں، ان کی نشانیوں والے ہیں. فرمایا قرآن کی اتباع کروا کے ہم تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے اصل نظریے اور اصل مسلک پر ہم تمہیں کیا ہے لانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات کہ تورات بھی مبارک ہے، قرآن بھی مبارک ہے، لیکن قرآن مجید کی جو برکتیں ہیں اور اس کا بابرکت ہونا ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کے مقابلے میں کیا ہے بہت زیادہ ہے. تو یہ فرق آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ تورات اور قرآن مجید کی برکتوں میں فرق کیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں دوسری مرتبہ قرآن مجید کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ مبارک ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 92 میں خالق کائنات نے قرآن مجید کی یہ صفت جو ہے بیان فرمائی ہے. فرمایا وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اسے کیا کیا ہے نازل کیا ہے، مبارکن، اور یہ کتاب کیا ہے بابرکت ہے. سمجھ آئے گی؟ اب دیکھ لیں کہ اس کے الفاظ بھی مبارک ہیں، اس کا معانی، مطالب، مفاہیم بھی مبارک ہے، اور اس پہ عمل کرنا یہ بھی کیا ہے مبارک ہے. سمجھ آئے گی؟ اور اس کی برکتیں بے حد و بے حساب ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب سے اسے نازل کیا ہے یہ اپنے نزول سے ہی کیا ہے مبارک، بعد میں یہ مبارک نہیں بنے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں مبارک بنتی ہیں، بعد میں کیا بنتی ہیں مبارک بنتی ہے. لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو اپنے نزول سے ہی کیا ہے مبارکن بابرکت ہے. کہ اللہ فرمائے انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، مبارکن، یہ کیا ہے بابرکت ہے. سمجھے گی؟ فرمایا مصدق الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان سے پہلے ہے، جو اس سے پہلے ہے ان کو جھٹلانے والا نہیں بلکہ تصدیق کرنے والا ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، ہم نے اس کو نازل کیوں کیا ہے
تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے مکہ والوں کو، ام القریٰ یعنی کہ مکے والوں کو، ومن حولہا اور ان لوگوں کو جو مکہ کے کیا ہے ارد گرد ہے. سمجھیں گے؟ تو قرآن مجید کی جو مبارک ہونا ہے اس سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے اس کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا ہے. آگے فرمایا فاتبعوہ، اس کی تم کیا کرو؟ پیروی کرو. یہاں پر اب جیسے پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی شرک کی حقیقت کو سمجھنا چاہے تو صرف یہ 2 رکوع جو ہے ان کا ترجمہ پڑھ لے تو خود بخود اسے پتہ چل جائے گا کہ مشرکین عرب میں کون سا شرک پایا جاتا تھا. اسی طرح قرآن مجید کی جو اصل پیروی ہے، اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے کہ قرآن مجید کی پیروی کیا ہے تو یہ 10 احکام دیکھ لیجیے. کتنے احکام؟ 10 احکام. اللہ رب العزت نے یہ جو 10 احکام ذکر کیے ہیں 3 آیات میں، پہلی آیت میں 5، دوسری آیت میں 4 اور تیسری آیت میں 1 حکم فرمایا فاتبعوہ. قرآن جو احکامات شرعیہ بیان کر رہا ہے ان احکامات شرعیہ کی کیا کرو؟ پیروی کرو. سمجھا کہ یہ نہیں ہے کہ تم اس کے احکامات کو سنو لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرو. فرمایا فاتبعوہ، ان احکامات شرعیہ کی کیا کرو؟ پیروی کرو. واتقوا، اور اللہ سے کیا کرو؟ ڈرو. سمجھ گی؟ اس کی مخالفت کرنے سے، اس کے احکامات کو پس پشت ڈالنے سے فرمایا اللہ کی ذات سے تم کیا ہے؟ ڈر جاؤ. اب دیکھو میں بھی اللہ کی رحمتوں کے حصول کا طالب ہوں، یقیناً آپ بھی طالب ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی جو خاص رحمتیں ہیں جن رحمتوں میں یہ رزق والی رحمت شامل نہیں ہے بلکہ دل کا اطمینان، چین، سکون، آپس میں پیار، محبت اور آپس کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت اور زندگی کے اندر سکون اور اطمینان کا ہونا، یہ جو خاص اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں نا، یہ اس کا ہر آدمی طالب ہے. اب آپ دیکھ لیں اللہ فرما رہے ہیں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا کی جائے؟ رحمت کی جائے، تم رحم کیے جاؤ. دیکھو اللہ رب العزت نے رحمت کو مشروط کر دیا ہے کس کے ساتھ؟ قرآن مجید کی اتباع کے ساتھ. فرمایا اگر تم قرآن مجید کی اتباع کرو گے اور قرآن مجید کے تم پیچھے چلو گے، جو احکامات قرآن مجید بیان کر رہا ہے ان احکامات کے اوپر عمل کرو گے اور میری ذات سے ڈرو گے تو لعلکم ترحمون، پھر تمہارے اوپر کیا ہے؟ رحمت کی جائے گی. لیکن اصل میں آج ہماری اکثریت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رحمت صرف یہی ہے کہ بس مال مل جائے، باقی نماز پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں یا نہ کریں، اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، بس مال مل جائے. انعام دے اسے اللہ نے یقین بڑھیا رحمت ہے. بلکہ کی ایک لفظ بلند ستے کی ہے بھائی، خیر ہے. سمجھے گی؟ نہیں، خیر یہ نہیں ہے. انسان کی زندگی کے اندر یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا کہ انسان کے حالات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں، زندگی میں چین، سکون اور اطمینان آ جائے. وہ ساری چیزیں تب حاصل ہوں گی جب انسان قرآن مجید کے اوپر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. سمجھے گی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں لعلکم ترحمون. بلکہ مفسرین فرماتے ہیں، پہلے بھی کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی جگہ کے اوپر لعل کا لفظ ذکر کرتے ہیں عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ شاید، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. لیکن جب خالق کی طرف اس کی نسبت ہو اور اس سے پہلے جو بات ہو، اگر اس بات کے اوپر عمل کیا جائے تو اس کے بعد سے رحمت شاید والی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہے؟ حقیقت والی ہوتی ہے. سمجھ لگی؟ تو یہاں پر حضرات مفسرین نے قرآن مجید کے کچھ اور مقامات بھی عرض کیے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم یہ کام کر لو گے تو میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ لعلکم ترحمون، کہ میں تم پر کیا کروں گا؟ اپنی رحمت کروں گا. اب دیکھیے جو میں نے دعویٰ عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ رحمت کا اصل مطلب یہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ رزق والی جو بات ہے یہ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ کوئی میرا انکار بھی کر دے، کفر بھی کر دے تو رزق تو میں نے اس سے بھی روکنا نہیں ہے، رزق تو میں نے اس کو بھی دینا ہے. سمجھ آ گیا؟ تو وہ رزق تو کافروں کو بھی مل رہا ہے، دنیا کے اعتبار سے وافر مقدار میں ان کو پروٹوکول بھی کیا ہے؟ مل رہا ہے. اب کیا کہا جائے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے
اللہ رب العزت کی ان کے اوپر کوئی خاص رحمتیں ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خاص رحمتیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی جو ہے وہ خوبصورت بن جاتی ہے، اس کی زندگی میں اطمینان، چین، سکون ہوتا ہے، آپس میں پیار، محبت، الفت اور بھائی چارہ نصیب ہوتا ہے، وہ اثر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں۔ اب دیکھیے ذرا قرآن مجید کے بہت سارے مقامات میں سے ایک دو مقام آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات، حجرات جمع حجرہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات تھے ان کے بارے میں سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہے، اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے 16 احکام اس چھوٹی صورت میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک حکم یہ بھی ہے۔ اب ذرا آپ کو پتہ چل جائے گا رحمت کے حوالے سے۔ اللہ فرماتے ہیں کمرہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے، سمجھ آئے گی؟ یہ مسجدوں کے ساتھ عام طور پر جو کمرے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ حجرہ کہتے ہیں۔ اصل میں حجرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمرہ ہوتا ہے، سمجھ آئے گی؟ جس میں رہائش پذیر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، تو اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے اصلاح معاشرہ کا۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں کیا ہے؟ سارے بھائی بھائی ہیں، سمجھ آئے گی؟ اب بھائیوں کے درمیان اللہ فرما رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی نچاکی بھی کیا ہے؟ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو امید ہے یہ تو بات آپ ایکسیپٹ کر لیں گے اور کہیں گے کہ یہ واقعہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، سمجھ آئے گی کہ یہ بات معاشرے میں اب چونکہ رواج پذیر ہو چکی ہے تو اس حقیقت کا انکار کرنا جو ہے یہ مشکل ہو چکا ہے، سمجھ آئے گی؟ امید تقوی والے بھائی بھی اس کو تسلیم کر لیں گے کہ واقعہ بھائیوں کے درمیان نچاکیاں کیا ہے؟ پیدا ہو جاتی ہیں، سمجھے گی؟ تو فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سارے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر ان کے درمیان کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو بھائیوں کے درمیان ایمان والوں کو چاہیے اصلحوا، کیا کروائیں؟ اصلحوا کو کیا ترجمہ ہے؟ آسان ہے نا، ان کی آپس میں کیا کروائیں؟ اصلاح کروائیں۔ نمبر 2 واتقوا اللہ، اور جو اصلاح کے وقت جو ہے سارے لوگ جو اصلاح کرانے والے ہیں جن کی آپس میں اصلاح ہو رہی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے کیا کریں؟ ڈریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر کیا کی جائے گی؟ رحمت کی جائے گی، سمجھے گی؟ ہم رحمتوں کے تو طلبگار ہیں، لیکن رحمتوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو قانون اور اصول بیان کیا ہے اس سے ہم کوسوں کیا ہے؟ بہت دور ہے، سمجھ آئے گی جناب؟ تو یہ اب آپ دیکھ لیں، جب بھائیوں کے درمیان صحیح معنوں میں صلح ہو جائے اور صلح کے بعد واتقوا اللہ، وہ اللہ سے کیا ہے؟ ڈرتے رہیں، تو کیا خیال ہے پھر ان کی زندگی کے درمیان پیار، محبت، الفت، بھائی چارہ، اطمینان، سکون، وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یہ اس کو اصل میں کہا جا رہا ہے لعلکم ترحمون۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں میری رحمت چاہیے اور یقینی رحمت چاہیے تو فرمایا کہ پھر بھائیوں کے درمیان کیا کروایا کرو؟ صلح کروایا کرو۔ فاصلحوا، ان کی اصلاح کیا کرو، یعنی کہ جس چیز کی وجہ سے ان کے درمیان خرابی ہے اور جو چیز وجہ نزاع بنی ہے اس کو درست کرنے کی کیا کیا کرو؟ کوشش کیا کرو۔ اس کو پنجابی میں پتہ نہیں ایک لفظ بولتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اب پوچھا پاچی جو ہے اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا پاچی جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسی آ گیا، تسی یہی ہو جاؤ، تسی یہی ہو جاؤ، ٹھیک ہے بس چلے گئے میں۔ اصل جو کتا درمیان میں ہے نا اس کو نکالنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ضروری ہوتا ہے، اس کی اصلاح کرنی کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے۔ ایک نا ہمارے ماحول میں یہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ کوئی آدمی تھا، اس نے کنواں بنا رکھا تھا، کنویں میں جو ہے نا کتا گر گیا، کنویں میں کیا ہے؟ کتا گر گیا۔ کسی مفتی صاحب سے اس نے مسئلہ پوچھا کہ کنویں میں یہ کتا گر گیا ہے، اب اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی 100 ڈول نکالے جائیں، پانی کے کیا ہے؟ 100 ڈول نکالے جائیں۔ اب ان کے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ بھائی اس کو پتہ ہے کہ پہلے کتا نکالنا ہے پھر اوپر سے کیا ہے؟ 100 ڈول نکالنے ہیں۔ تو انہوں نے جناب والا 100 ڈول اس نے نکال دیے۔ مفتی صاحب سے آ کر پوچھا کہ حضرت
100 ڈول میں نے نکال دیے. فرمایا وہ کتا بھی نکالا ہے اندر سے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا پہلے کتا کیا کرو بھائی اندر سے نکالو. سمجھے گی؟ تو اصلحوا بین اخویکم، جب تک وہ کتا بھائیوں کے درمیان اندر کھڑا رہے گا اصلاح ہو سکتی نہیں. سمجھے گی؟ اصلاح اصل میں تب ہوگی اور صحیح معنوں کے اندر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں گے وہ تب کہ جو چیز ان کے درمیان وجہ نزاع بن رہی ہے، جس چیز کی وجہ سے ان کے درمیان اخوت خراب ہو رہی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اس کی کیا کرے بھائی، اصلاح کریں. وہ تو آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان تو رشتہ اخوت موجود ہے اور ان کے درمیان تو رحم کی رشتہ داری موجود ہے. کوئی چیز درمیان میں آئی ہے جس نے ان کے درمیان اخوت والے رشتے کو کیا کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے. تو اس چیز کی اصل میں اصلاح کرنی چاہیے. ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی کیا مسئلہ بنا، کیا وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے یہ تمہارے درمیان پریشانی کیا ہو گئی ہے، کھڑی ہو گئی ہے. تو فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، صلح کرواؤ، اصلحوا اصلاح کرو تم، بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان. حضرت شاہ صاحب کا جملہ تاکہ ان کے درمیان اخوت قائم رہے، تاکہ ان کے درمیان اخوت کیا ہے، قائم رہے. سمجھے گی؟ واتقوا اللہ، اور اصلاح کراتے وقت بھی اور بعد میں بھی واتقوا اللہ، اللہ سے کیا ہے، ڈرے. سمجھے گی؟ وہ اصلاح تب ہوگی کہ جس چیز کی وجہ سے نزاع ہوا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی تو غلطی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نزاع کیا ہے، پیدا ہوا ہے. سمجھا گیا؟ تو فرمایا کہ اصلاح کے وقت نہ کسی کی رعایت کی جائے، یا شاہ صاحب کی بات، اصلاح کے وقت نہ کسی کی رعایت، نہ اشتعال انگیزی کی باتیں. رعایت بھی کسی کی نہیں کرتے کہ جس نے جرم کیا ہے بندہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں ہے، بس اس بات ایسی کھلندے بھی نہیں بچائے کہ صاحب ہو گیا، یہ بھائی ہو گیا. سمجھائیے؟ تو فرمایا نہیں، رعایت بھی کسی کی نہیں کرنی اور اشتعال انگیزی والی باتیں بھی نہیں کرنی. سمجھا کہ جناب یہ نہ بار بار رکھا جائے جی میں وقت سچ کھلے سا بات کھیڈن تو بھی کیے بھائی، یہ بات اشتعال انگیزی والی بات ہے. سمجھے؟ تو یہ اللہ کو بولتے فرما رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی رحمت ہے. جب یہ رحمت آتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے بہت سارے فوائد آدمی کو زندگی میں کیا ہے حاصل ہوتے ہیں. انسان کی زندگی میں چین سکون واپس آتا ہے، انسان کی زندگی کی ترقی کا سفر کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. جب تک یہ نظام رہتا ہے آدمی ہر وقت اسی ٹینشن میں ہوتا ہے، اپنا گروپ بنانے کی فکر میں ہوتا ہے اور باتیں کرنے کی فکر میں ہوتا ہے. سمجھے گی؟ ایک مقام اور دیکھو 19ویں پارے میں مشرکین عرب جو تھے نا ان کو بڑی جلدی تھی، بڑی جلدی. عذاب لے آؤ، تم جو کہتے ہو مجھے نہیں مانو گے تو کیا آئے گا، عذاب لے آؤ، جلدی کرو. اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف آئے، قوم کو مسئلہ توحید سمجھایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، اور انہوں نے آ کر کیا بات کی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو تم کس کی، اللہ کی. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو دو جماعتیں بن گئی اور آپس میں کیا ہے، جھگڑا شروع ہو گیا. قَالَ يَا قَوْمِ، تو پھر قوم کہنے لگی عذاب لے آؤ. تو حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَاتِ، تم عذاب میں کیوں جلدی کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیا جلدی ہے تمہیں، یہ سارے کام ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے پھر فرمایا لولا تستغفرون اللہ، یہ جو جلدی عذاب طلب کر رہے ہیں یہ استغفار کریں. یہ کیا کریں، استغفار کریں، مجھ سے اپنے گناہوں کے اوپر کیا کریں، معافیہ طلب کریں. یا اللہ اگر یہ معافیہ طلب کریں تو پھر کیا بنے گا، فرمایا لولا تستغفرون اللہ، اگر یہ استغفار کریں گے لعلکم ترحمون، تو پکی بات ہے کہ ان پر رحم دیا جائے گا. وہ رحم کون سا ہے کہ میرے عذاب سے ہمیشہ کے لیے کیا ہے، بچ جائے گا. اب سمجھ آئیے اللہ کی رحمت کا کیا مطلب ہے. سمجھ آئے گی کہ جب آدمی استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے
اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو غصہ، جو ناراضگی، جو غضب آ رہا ہوتا ہے اس کو کیا لگ جاتی ہے؟ بریک لگ جاتی ہے، اس کو سٹاپ لگ جاتا ہے، اور بندے پر اس کے بدلے میں لعلکم ترحمون اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ کیا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئے گی؟ یہ 18ویں پارے میں اس کے ساتھ ہی ایک اور مقام جو ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے، باقی مقام جو ہے پھر کبھی عرض کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے 13ویں رکوع میں اہل ایمان کو، جہاں پر اللہ رب العزت نے نا ایمان والوں کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ خلافت کے وعدے کے بعد اللہ نے 3 حکم دیے۔ کتنے حکم دیے؟ پچھلی آیت میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ خلافت کا وعدہ دے کر پھر خلافت میں ان کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ میں ان کے دین کو مضبوط کروں گا، خوف کو کس میں تبدیل کر دوں گا؟ امن میں تبدیل کر دوں گا۔ ان کی بات ذکر کی خلفاء کی کہ وہ خلفاء یعبدوننی خالص میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس خلافت کی اگر تم مکمل برکات لینا چاہتے ہو تو 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 اقیموا الصلاۃ، کیا قائم کرنی ہے؟ نماز قائم کرنی ہے۔ سمجھ آئے گی نا؟ یہ جو میں نے جس خلافت کا تم سے وعدہ کیا ہے، جب یہ تمہیں دے دوں اور اس کی برکات تم حاصل کرنا چاہو تو اس کی برکات کے لیے سب سے پہلا کام جس کے اوپر تم نے مضبوطی سے ڈٹ جانا ہے وہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، کیا قائم کرنی ہے؟ نماز قائم کرنی ہے۔ شاہ صاحب جی کا جب برکات اطاعت تم نے سن لیے تو اب آگے سنو، اقیموا الصلاۃ، کیا قائم کرنی ہے؟ نماز۔ نمبر 2 وآتوا الزکوٰۃ، کیا ادا کرنی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور آگے ساری باتوں کی 100 باتوں کی ایک بات، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو تم کس کی؟ رسول کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، پکی بات ہے کہ پھر تم پر کیا کی جائے گی؟ رحمت کی جائے گی۔ سمجھے گا؟ اب بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نماز بندہ نہیں پڑھ رہا لیکن مال اس کے پاس بڑا ہے، خوش بیٹھا ہے کہ میں سے اللہ کی یہ بڑا راضی ہے، بڑھیا رحمتہ ہے، ستے کی ہیں بھائی سانو خیری ہیں۔ سمجھے گی؟ اس طرح مال ہے اس کے پاس لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھے گی جناب؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اپنی زندگی میں نہ نماز ہے۔ اب دیکھو اطیعوا الرسول میں نماز اور زکوٰۃ بھی شامل ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ نے ان دونوں کو علیحدہ ذکر کیا ہے۔ سمجھا گی؟ کیونکہ نماز اور زکوٰۃ ایمان کی ظاہری طور پر 2 بڑی علامتیں ہیں، ایک نماز اور دوسری کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ کہ آدمی دن میں 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانتا ہوتا تو کسی اور کے نام کی بھی دعائیاں دیتا۔ یہ نماز میں دن میں 5 مرتبہ دعائیاں دے رہا ہے، اهدنا الصراط المستقیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعائیاں دے رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، کس سے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ نمبر 2 جب اس کے اوپر وقت گزر جاتا ہے، اگر اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا رکھا ہوتا تو اس کے نام پر مال بھی دیتا، لیکن یہ تو مال دے رہا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ سمجھے؟ اب آپ دیکھیں نا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مال دینے کی اجازت ہوتی تو پھر زکوٰۃ کے علاوہ ساتھ کوئی اور حکم بھی آتا یا نہ آتا؟ نہیں، کوئی ہے حکم، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، کس کے نام پر ہے؟ اللہ کے نام پر۔ جب اللہ کے نام پر آپ نے نکال دیا تو مسئلہ تو سارا کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا ہے، جو مشرکین عرب کی ترتیب تھی کہ جب کھیتیاں آ جاتی، جب جانور آ جاتے تو اللہ کے نام کا حصہ بھی اور شریکوں کے نام کا حصہ، 2 حصے وہ کیا کرتے تھے؟ نکالتے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں ایک ہی حصہ نکالنا ہے، کس کا؟ صرف میرا حصہ نکالنا ہے۔ ابھی قربانی آ رہی ہے تو آج ہم اپنے مالوں کی قربانی دیں گے، جانور ذبح کریں گے، صرف کس کے نام پر؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب
العالمین۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے، خوشنودی کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کرنے کا کوئی ترتیب ہوتی تو شریعت میں اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دن کیا ہے مقرر کیا جاتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ نماز اور زکوٰۃ اطیع الرسول میں داخل ہے، لیکن ان کو علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دو بڑی نشانیاں ہیں کہ بندہ دن میں 5 مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعائیاں دے رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، اور سال کے بعد اس کو اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی اسی کے نام پر کیا کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ مقام عرض کر دیے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی جو خاص رحمتیں ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ خاص ہیں، جو آدمی کے ایمان کو تقویت دیتی ہے، جس سے آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ پھر ذمہ دارانہ زندگی بندہ گزارتا ہے، یہ جو اللہ کی خاص رحمتیں ہیں ان کے لیے فَاتَّبِعُوهُ قرآن مجید کی کیا کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ خاص طور پر اللہ نے یہ جو کتنے احکام بیان کیے ہیں، 10 احکام۔ ترجمہ سنیں، اب بس کرتے ہیں کیونکہ جمعے پر بھی پھر آپ لوگوں نے بیان کیا ہے، سننا ہوتا ہے، تو دن میں زیادہ بوجھ ڈالنا بھی آدمیوں کا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ وَهَٰذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اسے کیا کیا ہے، نازل کیا ہے، مبارکن، یہ کیا ہے، بابرکت ہے، فاتبعوہ، اسی کی تم کیا کرو، پیروی کرو، فاتقوا، اور اللہ سے کیا کرو، ڈرو، لعلکم ترحمون، پکی بات ہے کہ تم پر کیا کی جائے گی، رحمت۔